اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک ہم وقود النار صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں۔ رب کا مقصد پالنے والا، ساری کائنات کو دنیا میں اس وقت جو زندہ انسانوں کی نسل میں ہے وہ 6 اور 7 ارب لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت کی جتنی بھی دوسری مخلوق ہے، سمندروں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، فضاؤں کی مخلوق، ان سب کو اللہ رب العزت پالتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سمندر میں کچھ ایسی مچھلیاں ہیں جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتی ہیں، تو ان کو بھی اللہ رب العزت کھانا پہنچا رہے ہیں۔ یہ کھانے کی ذمہ داری دنیا کی یہ اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں وَقَدَّرَ اللَّهُ مَقَادِيرَ مِن قَبْلُ أَن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 50 أَلْفَ سَنَةٍ۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے والے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، اور وہ تقدیر کب لکھی ہے؟ زمین و آسمان کے بننے کے 50,000 سال پہلے، من قبل السماوات، سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے کیا ہونا ہے۔ اس لمحے کے پیچھے جتنی بھی زندگی ہے جو گزری ہے اس کے بارے میں سب پتہ ہے، لیکن اس لمحے کے آگے جو گزرے گی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ابھی بول رہے ہیں، اگلے لمحے زندگی بولنا بند ہو جائے، زندگی میں کیا ہو جائے، کیا خبر آ جائے، کیا ہو جائے۔ تو میں ابھی کبھی کبھی اپنے حلقے میں لوگوں کو میں بیٹھتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو، تم پاکستان میں تھے، کسی کو پتہ تھا کہ کینیڈا آنا ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو بالکل پتہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ سارے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے قابل لوگ جو وہاں پڑھ کے آئے یہاں پر، جیسے ہمارے بیٹا ماجد ہے، اس طرح کے لوگ ہیں سارے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے آتے ہیں، سرجن ہیں، اس واقعات سناتے ہیں کہ میں نے آج ایک آپریشن کیا، 8 گھنٹے لگے اس پہ، اور میرا سر درد تھا، میں آ نہیں رہا تھا، لیکن اس زندگی جو تھی اس کی تھریٹنگ تھی، انگریز تھا۔ تو ایسے لوگ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھیج دیے ان لوگوں کی خدمت کے لیے، قابل ترین لوگ، رحم دل لوگ۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے ساری چیزیں۔ اب اتنی نعمتیں دینے والا اللہ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی تو میں نے تمہاری بنا دی ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آنے والے کل کے لیے تمہارے کیا ہوگا، اور تمہیں کتنی اللہ رب العزت کی طرف سے خوشیاں ملنے والی ہیں، تمہارے لیے کیا اللہ رب العزت نے رکھا ہے، تمہاری اولاد کیا بنے گی، تمہارے بچے کیا بنیں گے، تمہارے بہن بھائی والدین، ان کو کیا کیا اللہ رب العزت عزتیں دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لکھ دی گئی۔ جو چیز نہیں لکھی وہ یہ ہے کہ جو زندگی آگے آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں دے دی ہے کہ آپ بنا کے آؤ۔ اب یہ زندگی تو ہم نے اللہ رب العزت کے لیے وقف کی ہوئی تھی، کہ اللہ رب العزت کو ہم نے یہ زندگی دے دی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ خرید لی ہے۔ یہ زندگی دنیا کی اللہ رب العزت نے خریدی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جن و انس جو ہیں وہ میری عبادت کے لیے ہیں، اور باقی دنیا ساری جتنی ہے وہ ان کی خدمت کے لیے ہے، میرے بندوں کی خدمت کے لیے میں نے بنائی۔ جو اللہ اتنا رحیم ہو، جو اللہ اتنا کریم ہو، جو اللہ رب العزت یہاں اتنی جو ہے نرمی ہو، اور اتنی مخلوق کے لیے اللہ رب 70 ماہ سے زیادہ اللہ رب العزت پیار کرتے ہیں۔ اب ایک ماں کا پیار دیکھ لو کتنا ہوتا ہے، جان نثار ہو جاتی ہے۔ بچے کو ڈوبتا دیکھے تو چھلانگ لگا دیتی ہے، خواہ وہ ڈوب بھی جائے،
اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ تیرنا بھی نہیں آتا، لیکن اپنے بچے کو کسی پانی میں آگ میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اتنی چیزیں دیں، اتنی نعمتیں دیں، تو پھر اللہ رب العزت ان نعمتوں کا حساب تو لے گا نا، ان نعمتوں کے حساب میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں، تم نے کیا کیا میرے لیے؟ اب کچھ کر کے آئے ہو، اس کا انعام پھر اس دنیا میں بھی ملے گا۔ اگر خالصتاً دنیا کی زندگی ہم نے گزار دی اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے اور اللہ رب العزت کی خوش نامدی کے لیے، تو ہمیں سب کچھ اللہ رب العزت آخرت میں جو رہ گیا وہ عطا کریں گے۔ آخرت میں دیکھیں جو زندگی ایک جنتی کی زندگی ہے، کبھی اس کو اگر آپ پڑھیں اور سنیں، کئی صورتوں میں، جیسے سورہ یاسین میں ہم جو پڑھتے ہیں اس میں کتنی بڑی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس میں جو ہے وہ اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ کیا ہونے والا ہے اور کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ تو یہ تو جو نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت تو وہ گن گن کر بتا رہے ہیں کہ کئی نعمتیں جو تمہارے اوپر وہ جو ہے نچھاور کر دی جائیں گی۔ ہر جنتی کے جنت میں 4 نہریں ہوں گی، شرابن طہورا کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، اور چوتھی کس چیز کی؟ میٹھے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، اور شراب کی اور شرابن طہورا، میٹھا پانی، دودھ، اور کیا چیز رہ گئی جو اللہ کے خزانوں میں جو نعمتیں ہیں، جو اللہ رب العزت کے خزانے، وہ 4 نہریں ہوں گی جو ہر جنتی کے، اور وہ جو آپ کے خدمت گار ہوں گے، جو ملازم ہوں گے، نوجوان بچے، وہ ہمیشہ نوجوان رہیں گے، اور آپ کے خدمت کے لیے وہ بچے ہوں گے، عزت کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے اللہ دوبارہ زندگی آباد کریں گے۔ اگر ہمارے گھر کی خواتین اللہ ان کو بھی جنت میں لے کے آئے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر کئی اللہ رب العزت اور نعمتیں اور حوروں کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت اسی قسم کی عورتیں عطا فرمائیں۔ کوئی عبادت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت فرمائیں گے کر کے آئے ہو تم عبادتیں، بس اب ان عبادتوں کا جو ہے میں صلہ دے رہا، اب اس کی وجہ سے تم دنیا میں جو تم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب آخرت میں اس کے مزے لو۔ کیا زندگی ہوگی! فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایسے ایمان لائے جیسے میرے بندے، اور وہ بندے کون سے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت پالو گے، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے، پیچھے مڑو گے، ان کی اتباع نہیں کرو گے، پھر تم تباہی میں رہو گے، شقاق، اپنی زندگی کی بربادی میں رہو گے۔ اور اگر اللہ کے بن کے رہے، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، تو اللہ رب العزت تمام دنیا کے مقابلے میں اللہ رب العزت آپ کا ساتھی ہوگا، ساتھ کھڑا ہوگا، اور وہ سننے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جس کا تعلق قائم ہو جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ جس کی دوستی ہو جائے، اس کو پھر کسی چیز کی کمی ہے؟ تو یہی دنیا کی زندگی میں ہم جو چیزیں بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بھائی دنیا کی زندگی تو آپ کی لکھ دی گئی ہے، ابھی جو کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کمی بھی کر سکتا ہے۔ جو بہت عیش و عشرت کر رہے ہیں ان کی عیش و عشرت میں اللہ رب العزت کمی کر سکتا ہے، ان کا رزق کھینچ دیتا ہے، اور جو بہت ہی غربت کی حالت میں اللہ رب العزت ان کو وسیع رزق عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے آخرت کی زندگی کو ہے اس کو بنانے کے لیے جس نے محنت کی اور اللہ کے حکموں کو مانا، اور کس طریقے پہ مانا، ہمارا گائیڈ کون ہے؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھا، صحابہ کرام کی زندگی کو جو ہے اس پر اس کی اتباع کی، اس طرز کی زندگی گزاری، اور قرآن پاک جو اللہ رب العزت نے ہمارے پاس مینول بھیجا ہے، حکم بھیجا ہے، یہ ہیں چیزیں۔ اب دیکھو 5-6 پہلی 10 آیات جو ہے وہ قرآن پاک کی، اس میں سارا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کیا الف لام میم، یہ جو 3 لفظ ہیں الف لام میم، یہ اتنا اس میں کوئی بھید ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب کہتا ہے کہ بس اس کا مجھے پتہ ہے، اس کا آپ لوگ نہ کرو، لیکن ہمیں پڑھنے سے جس نے یہ کہہ دیا الف لام میم، اس کو 30 نیکیاں مل گئی، 10 ایک لفظ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک آیات میں 3 باتیں اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اور پہلی جو ہے آیات الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب، یہ میری کتاب قرآن پاک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس سے ہدایت وہ پائیں گے جو مجھ سے ڈریں گے، میرے متقی ہوں۔ اور متقی کون ہوں گے؟ آگے اللہ رب فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو یہ 3 پہلے بتائیں، بالغیب سے نماز، جو غیب پر ایمان لائیں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو اللہ کے دیے میں سے خرچ کریں گے، اور پھر ان لوگوں کی بات کو مانیں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو پہلے ان کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزوں پر عمل کرنے والا، یہ 5 چیزیں یہاں آ گئیں، یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر جو ایمان لائے گا انہیں کیا ہوگا؟ اولئک ہم المفلحون، وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی فلاح میں آنے والے۔ اور پھر اللہ رب العزت ابھی یہ پہلی 3-4 ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ کافروں کی مثال، ان الذین کفروا، یہ جو لوگ کافر ہیں ان کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ واپس آنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، یہ ایمان کے دائرے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کو بہرا کر دیا، ان کو گونگا کر دیا، ان کو اندھا کر دیا، یہ نہیں سمجھنے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُم مُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب فرما رہے ہیں، اور تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ ان لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آمَنَّا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم سب کچھ ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، وہ دل سے نہیں کہتے، اوپر سے لوگوں کو۔ تو کیا کون سے یہ 3 گروپ ہو گئے؟ یہی قیامت تک اور سارے قرآن کے آخر تک ہے۔ پہلا گروپ مسلمان، جن پر 5 باتیں اللہ رب فرما رہے ہیں۔ دوسرے کافر، جن کے لیے اللہ رب فرما رہے ہیں کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی ہر وہ چیز جو سامنے آنے والی ہے جس سے اللہ رب العزت کی پہچان ہو سکتی ہے، وہ اللہ رب العزت نے ان کی طاقت چھین لی۔ اور تیسرے وہ لوگ جو منافق ہیں، منافقت کرتے ہیں، یہ سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے یہ افشاں ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو پتہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا پتہ چلا لیا تھا، پتہ لگ گیا تھا کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، منافق کون ہے، اور پھر ان کے درجے۔ اور منافق فی الدرک جہنم کے نچلے گڑھے میں جو ہے وہ اس کو پہنچایا جائے گا، اور کافر تو جاتے ہی فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا ترازو بھی نہیں لگے گا، ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے۔ جب شروع ہوگا اعمال نامہ شروع ہوگا
ان کو گھسیٹ کے یا جیسے بھی فرشتے کھڑے ہوں گے پکڑ کر ان کو جہنم رسید کر دیں گے. اور جہنم کی تو آپ باتیں سنتے ہی ہیں، جس پہ لوگوں کو جو ہے ان کی انتڑیاں کٹ کے باہر آ جائیں گی، ان کو ایسے کھانے کانٹے دار کھانے پلائے جائیں گے، اور پیپ جو ہے وہ پانی کی جگہ پر پلائی جائے گی. کھانے کھلانے کے لیے ان کو تھور کے درخت کے، جن کے درخت کانٹے ہیں وہ جہنمی کی زندگی اللہ محفوظ نہ کرے. اور دنیا میں ان چیزوں کو جب کوئی پڑھتا ہے سنتا ہے تو خوف آ جاتا ہے. تو وہ زندگی گزرے گی کیسے؟ اس کو بچانے کے لیے ابھی سے کوشش کرو. اگر وہاں جا کے ساری چیزیں جہاں چھوڑ گئے پھر کچھ نہیں ہوگا. آج سب کچھ ہو سکتا ہے جب زندہ ہے، اور جب زندگی ختم ہو گئی تو پھر ہر چیز ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت جو ہے جو مہربانی کے خزانے ہیں اللہ رب العزت ان کو کھول کے رکھے اور ہمیں ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ. اور انشاءاللہ اگلے بیان تک جو ہے عمل کریں اور سوچیں اور غلط کاموں سے بچیں. اللہ رب العزت کی طرف رجوع اللہ کی طرف جو ہے واپس آئیں. ہمارا یہ چینل مفت ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کو سنیں، آگے لوگوں کو بتائیں کہ لوگ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے نام پہ جو ہے وہ شامل کر لیں. انشاءاللہ کافی اب تو میں اتنا بار روزانہ نہیں آتا، کافی دیر کے بعد ایک وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ یہاں اب ہم نے کھول لیے ہیں ماشاءاللہ. کئی جگہوں پہ جا کے بیان کرتے ہیں، کئی حلقے ہیں جو آن لائن حلقے ہیں. تو بس اللہ کے دین کی خدمت جاری و ساری ہے. اگر دنیا میں یہ اللہ قبول کر لے تو پھر دیکھیں گے کہ ہماری اللہ رب العزت آخرت کیسی ہوتی. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. کوئی ہر وقت نیکیاں کرنے والا آخر میں جو ہے وہ ناکام ہو جائے، اور دنیا کا ساری زندگی ناکام انسان آخر میں کامیاب ہو جائے. کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، استغفار کثرت سے کرو، درود پاک پڑھتے رہو. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.